تاریخ کے بے مثال گھوڑے جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی لشکر کی شان ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پنکھ کیوں کٹوا دیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان نایاب گھوڑوں کی مکمل تاریخ کو جانیں گے۔ روایت کے مطابق ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت متاثر تھی، لہٰذا ملکہ بلقیس کے دل میں یہ خواہش جاگ اٹھی کہ وہ بھی اس تخت پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سیر و سفر کرے۔ لہٰذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہر روز اس تخت پر بیٹھ کر فضاؤں کی سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد پھرتے ہیں، آپ ایک دفعہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے تاکہ میں بھی اس تخت پر بیٹھ کر سیر کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ سبا کی خواہش پوری کرے، لہٰذا ہوا نے تخت کو اڑایا اور انہیں لے کر ایک جزیرے میں اتار دیا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جس جزیرے پر اترا وہ 7 سمندروں کی بیچ کی جگہ یعنی ایک جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس یہاں کا سبزہ اور نہریں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ یہاں اس نے عجیب و غریب قسم کے گھوڑے دیکھے جن کے بازو میں پر نکلے ہوئے تھے۔ جب ان گھوڑوں نے ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو گھبرا کر پرندوں کی طرح پرواز کر گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت پسند آئے۔ ملکہ سبا نے بھی ان گھوڑوں کو بہت پسند کیا، لیکن اب وہ ان کے دسترس سے نکل چکے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے لوٹ کر واپس اپنے محل آئے تو آپ نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ گھوڑے جہاں کہیں بھی ہو انہیں پکڑ کر لایا جائے۔ ان جنوں نے کہا، ہم خشکی کی جن سمندروں اور دریاؤں میں اختیار نہیں رکھتے، جبکہ وہ گھوڑے سمندروں میں روپوش ہو چکے ہیں۔ اب اگر ان کو وہاں سے کوئی لا سکتا ہے تو وہ ایک سمندری جن ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جن جس کا سمندروں پر اختیار ہے وہ کہاں ہے؟ جنوں نے جواب دیا، اس جن نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ آپ سے باغی ہو کر سمندر کی تہ میں چھپ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا، لہٰذا آپ کے غلام جنوں نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ اے جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے چھپا ہے اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو باہر آ جا، کیونکہ اب تمام جن آزاد ہو چکے ہیں۔ جب سمندر کی اس جن نے یہ آواز سنی تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر سے باہر آ گیا۔ باہر آتی ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت سلیمان کو دیکھ کر وہ جن تر تر کانپنے لگا اور اس نے آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی۔ آپ نے اس سمندری جن سے کہا کہ میں ایک ایسے جزیرے پر گیا تھا جہاں میں نے گھوڑوں کی ایک عجیب و غریب نسل دیکھی جن کے بازوں کی جگہ پر ہے اور وہ ہوا میں الٹے ہیں۔ سمندری جنوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں چھپے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں ان گھوڑوں کو لانے کا حکم دیا، لہٰذا جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو ان جنوں نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور انہیں لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جیاد تھا۔ لفظ جیاد جیت کی جمع ہے جس کے معنی تیز رفتار کی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تھی جن میں انسان، جنات، جانوروں اور فرندوں کے الگ الگ دستے ہوتے تھے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں ان اعلیٰ نسل کی تیز رفتار گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا لیا جو جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے تھے، اور یہ نایاب گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کی زینت بن گئی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شام کے وقت ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پیار سے ان کے بالوں اور پیشانی پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، لہٰذا جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ نایاب گھوڑے نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے سلیمان، تم دنیا کے مال اور محبت میں اتنے مشغول ہو گئے کہ آپ عصر کی نماز بھی ادا نہ کر سکے۔ اللہ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کیا۔ آپ نے فرمایا، میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا تھا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ آپ کو اتنا دکھ ہوا
کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا، اور جب وہ آپ کی خدمت میں لائے گئے تو آپ نے ان کے پھروں کو کٹوا دیا۔ لہٰذا ان اعلیٰ نسل جیاد گھوڑوں کے پھروں کو کاٹ دیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک ان گھوڑوں کے پھر دوبارہ نہیں نکلے۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیار دے دیا۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے کہیں زیادہ تیز رفتار تھی جو آپ علیہ السلام کے لیے تابع بنا دی گئی تھی، جس سے آپ علیہ السلام 1 ماہ کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے مال کی محبت کو یادی الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان نایاب گھوڑوں کو عام عربی نسل کے گھوڑوں کی ایک نسل قرار دیتے ہیں، اور اڑنے والے گھوڑوں کو محض قصے کہانیوں اور داستانوں کی باتیں مانتے ہیں، جبکہ احادیث میں اس کے بارے میں واضح دلائل ملتے ہیں۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا تو وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کھیلنے کا سامان موجود تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان پر پڑ گئی تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ یہ میری گڑیا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ ان کے اوپر دونوں طرف کپڑے کا کیا بنا ہوا ہے؟ کہا یہ دونوں ان کے پر ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت بھی نظر آنے لگے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کوئی عام گھوڑے نہیں تھے بلکہ ان کے حقیقی پر تھے، اور اس بات سے عرب کے لوگ واقف تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے، لیکن ان کی نسل برقرار رہی۔ امامی مظلوم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ذوالجنابی انہی گھوڑوں کی نسل سے بتایا جاتا ہے۔ دنیا کے الگ الگ تہذیبوں، علاقوں اور مذاہب میں بھی اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونان میں ان گھوڑوں کو پیگسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا رنگ سفید تھا۔ کہتے ہیں کہ پیگسس کا جنم ایک سپاہی پوزائیڈن اور ایک راکشس عورت میڈوزا کی ملاپ سے ہوا تھا۔ رومن تاریخ کے مطابق اس گھوڑے کو صرف وہی شخص اڑا سکتا ہے جس کا دل خالص اور سچا ہو، کیونکہ یہ گھوڑا نہایت ہی عقل مند اور طاقتور ہوا کرتا ہے۔ قدیم یونانی لوگ اسے زیوس دیوتا کی سواری مانتے تھے۔ تاریخ میں جس یونیکورن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی اسی پیگاسس گھوڑے کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جس کے پیشانی پر ایک سینگ ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک طلسماتی اور خوبصورت سینگ تھا جس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوا کرتا تھا۔ یونیکورن کا ذکر جاپان، چین، روس اور یورپین ممالک کی قصے کہانیوں میں کثرت سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یونیکورن دراصل سندھو گھاٹی میں رہا کرتے تھے اور دنیا میں آخری بار بھی انہیں یہی دیکھا گیا تھا۔